نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، صدقات کر رہے ہیں، وہ سب صرف اپنے لیے کر رہے ہیں۔ جو بھی کام ہم تم کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں، جتنے بھی نیک عمل ہم تم کرتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے کس کے لیے ہیں؟ ہم اپنے لیے کر رہے ہیں۔ مگر میں تم سے ایک چھوٹا سا سوال کروں، ہم تم اللہ کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ چھوٹا سا سوال، ہم تم اللہ کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ تو حدیث مصطفیٰ میں آئے گا، بھی میں سناتا ہوں۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے رب، اس شخص کا کیا بدلہ ہے جس نے اپنے بھائی کو بلایا، اسے نیکی کا حکم دیا اور برائی سے اسے روکا۔ بات سن ماری ہے؟ اس انسان کا اللہ رب العزت کے یہ کلیم ہے، اللہ سے پوچھ رہے مالک و مولا، یہ تو بتا کہ اس انسان کا کیا بدلہ ہے اور اس کے نام اعمال میں کیا تو نیکی عطا فرماتا ہے؟ کہ ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان بھائی کو بھلائی کی طرف بلایا اور اس کا اجر و ثواب کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اس کے ہر کلمے کے بدلے 1 سال کی عبادت اس کے نام اعمال میں میں لکھ دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ 1 سال کی، بتائیے 1 سال تک مسلسل لگاتار ہم تم نماز بھی نہیں پڑھتے، نمازوں میں کتنی نمازیں ہم تم ماشاء اللہ قضا کر دیتے ہیں۔ روزے جب سال آتا تو روزے پورے نہیں لگ پاتے، کیونکہ پہلے بلڈ پریشر لو ہونا شروع ہو جاتا، ہمارا بلڈ پریشر ہائی ہونا شروع ہو جاتا اور پانی کی کمی ہمارے جسموں کے اندر ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو ہم روزے بھی پورے نہیں رکھ پاتے۔ تو قسم خدا کی تھوڑی سی اگر محنت کر لیں ہم، یا اپنے مسلمان بھائی کو، اپنے دوست کو، اپنے احباب کو، اپنے پڑوسی کو اگر ہم نے نیکی کی دعوت دے دی، خالی اسے عصر کی نماز کے لیے بول دیا، مغرب کی نماز کے لیے بول دیا، یا ایک بھی اس کو نیکی کی دعوت ہم نے اس تک پہنچا دی، تو قسم خدا کہ اس نے قبول کرے یا نہ کرے وہ اس کی مرضی ہے۔ ایسا نہیں کہ صاحب مطلب یہ کہ ہم نے دعوت دی وہ ہماری ضرور بات قبول کر لے گا، ضرور بات قبول کر لے گا، قبول کرے یا نہ کرے۔ اگر اس نے قبول نہ کری تب بھی آپ کو ڈبل ثواب ملے گا، اگر اس نے قبول نہ کری تو تب آپ کو ڈبل ثواب ملے گا، کیونکہ کہیں نہ کہیں دل کے اندر مطلب آتا ہے، یار میں نے سب دین کی بات بجائی، اس میں نہیں مانا، تو وہ جو دل کے اندر آیا نا، کہیں نہ کہیں جو آپ کا تھوڑا سا دل ٹوٹا ہے، تو اللہ اس کا بھی اجر و ثواب آپ کو عطا فرمائے گا، اس کا بھی اجر و ثواب آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو فرمایا ہر کلمے کے بدلے میں 1 سال کی عبادت اس کے نام اعمال میں لکھ دیتا ہوں، اور میری رحمت کو، دیکھیے اس جملے پہ غور کریے، اللہ فرماتا اور میری رحمت کو اسے جہنم میں جلاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے مجھے شرم آتی ہے کہ جو بندہ نیکی کا حکم دے رہا ہے، برائی سے روک رہا ہے، پھر اگر کسی سبب وہ جہنم کا اگر مستحق بھی ہوتا ہے تو مجھے شرم اور حیا آ جاتی ہے، اس وجہ سے میں اس کو بخش کر جنت عطا فرما دیتا ہوں، اس کو جنت عطا فرما دیتا ہوں۔ تو ہمیں پیارے دوستو چاہیے کہ ہم تم نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ دیکھیے حضرت ابو درداء رضی اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، انہوں نے کہا کہ نیکی کا حکم دیتے رہو۔ کیا کہا؟ نیکی کا حکم دیتے رہو۔ ابھی الیکشن کا دورہ تھا، تو جب کاؤنٹنگ ہونا شروع ہوئی تو ایک دن پہلے ایک احباب میرے پاس میں آئے اور کہا حضرت دعا کرنا۔ کیا کہا؟ اب اگلا جملہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، کیا کہا؟ دعا کرنا۔ تو یہ حدیث مصطفیٰ ہے، اور یہ ہم تو کے اوپر بالکل فٹ ہے۔ جو آج کا جو دور چل رہا نا، پوری دنیا کا دور، اور خاص کر جو ہندوستان کا دور چل رہا، یہ حدیث مصطفیٰ اپنے اوپر فٹ ہے۔ یہ سنیے، اور ہم تم ٹھنڈے دل سے جانا، بستر کے اوپر بیٹھنا، اور بیٹھنے کے بعد سوچنا ہے کہ جو فیضان نے حدیث مصطفیٰ پہنچائی ہے یہ ہمارے اوپر فٹ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، ہمارے اوپر فٹ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ نیکی کا حکم دیتے رہنا اور برائی سے روکتے رہنا، اور برائی سے روکتے رہنا۔ میں تھوڑی دیر کو اپنی بات روک کر آپ سے التجا کر رہا ہوں، آپ ذمہ دار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایمانداری سے بتاؤ کبھی ہم لوگوں نے اپنے گاؤں کے اندر نیکی کی دعوت دی؟ اللہ ماشاء اللہ
دی ہم نے دعوت کبھی؟ یار ہم VIP آدمی اگر نیکی کی دعوت دیں گے تو ہمارا منصب ختم ہو جائے گا. نہیں ہم VIP آدمی نہیں یار، نیکی کی دعوت دینا تو یہ تو غریبوں کا پیشہ ہے. غریب لوگ نیکی کی دعوت دیں گے، ہم تو مالدار لوگ ہیں، پیسے والے ہیں، جو فقیر لوگوں کو وہ نیکی کی دعوت دیں گے. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول سے بڑا کوئی VIP ہے دنیا کے اندر؟ ہے؟ ان سے بڑا VIP ہے کوئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کی دعوت ہی تو ساری زندگی دیتے رہے، اور ان کے بعد ان کے خلفاء نے دی. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ آج اگر بمشکل 15-20 لاکھ روپے ہمارے اکاؤنٹ میں ہو جائے نا تو گاؤں میں ہم عقل کے چلتے، سیدھا تان کے چلتے. اور اگر کسی کے پاس دھوکے دھڑی سے 1 کروڑ روپیہ کسی کے پاس ہو جائے، ساری سمپتی ملانے کے بعد 1 کروڑ کی ہو جائے، تو پھر ایسا لگتا ہے کہ اس کا قدم زمین پر نہیں بلکہ آسمان کو اٹھا کے چل رہا، اور باتیں وہ ہمیشہ منہ اوپر کو کر کے چلے گا، نیچوں کو دیکھ کر نہیں چلے گا. جو نیچوں کو دیکھ کر چلتے ہیں اللہ ان پر رحمت برساتا ہے، اور جو اوپر کو دیکھ کر چلتے ہیں اللہ رب العزت اس کو زمانے میں گرا دیتا ہے. تو ہم اوپر کو دیکھ کے چلتے ہیں، اگر تھوڑا سا پیسہ ہمارے پاس آ جائے تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ جو خلیفہ سوجم ہے، ان کے پاس اتنی دولت تھی، اگر ساری دنیا کی دولت ایک طرف کی جائے اکیلے عثمان کی دولت سب پر غالب آ جائے. اتنی ان کے پاس دولت تھی، یعنی 10 ٹن سونا ان کے پاس موجود تھا. کتنا؟ 10 ٹن. بتائیے جس کے پاس اتنا سونا ہو وہ VIP ہے کیا ہے؟ آج تھوڑے سے ہم VIP ہو گئے، کپڑے اچھے پہن لیے، برینڈیڈ کپڑے پہن لیے، تو پھر ہم نماز پڑھنا بھی چھوڑ دیتے ہم کہ کہیں کپڑوں کے اندر سن بٹے نہ آ جائیں. تو پیارے اسلامی بھائیو، ہم تو نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، یہ ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم ایک مسلمان کو اگر دیکھ رہے ہیں وہ برائی کر رہا تو فوراً ٹوکیں، فوراً منع کریں. آپ فرماتے ہیں کہ اب برائی سے روکتے رہو اور اچھائی کی طرف بلاتے رہو، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر ایسے حاکم مقرر کر دے گا، ایسے حاکم تمہارے اوپر مسلط کر دے گا جو تمہارے سامنے تمہارے بزرگوں کا احترام نہیں کرے گا. آج یہ صحیح ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جو ہمارے بزرگ ہیں ان کا احترام ہو رہا، ان کو ذلیل و خوار کیا جا رہا، ان کو ذلیل و خوار کیا جا رہا. اور ایک حدیث مصطفیٰ میں آقا نے فرمایا کہ تمہارے بزرگوں کی تمہاری نگاہوں کے سامنے وہ داڑھی کھینچ لیں گے، تم کچھ نہیں کر پاؤ گے، اور تمہارے بچوں کو تمہارے سامنے ذبح کیا جائے گا مگر تم کچھ نہیں کر پاؤ گے. سبب کیا ہے کہ تم نے نیکی کی دعوت دینا چھوڑ دی، اور لوگوں کو مطلب یہ ہے کہ برائی سے روکنا چھوڑ دیا. نیکی کی تم دعوت دیتے رہو، لوگوں کو برائی سے روکتے رہو، تو اللہ رب العزت خود بہتر حاکم تمہارے اوپر مسلط کر دے گا، اچھے حاکم تمہارے اوپر مسلط کر دے گا. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ حکومت کا مزاج بدل جائے اور حکومتیں بدل جائیں تو ہندوستان کے مسلمانوں پہلے تم اپنے آپ کو بدل لو، تم اپنے آپ کو بدل لو. تم نے اپنے آپ کو بدل دیا تو اللہ خود بخود زمانے کا نظام بدل دے گا.